حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کی اور اپنے خلافت کے دور میں اتنا انصاف کیا کہ آج انگریز یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر حضرت عمر جیسا ایک حکمران مسلمانوں کے پاس اور ہوتا تو پوری دنیا میں آج اسلام ہی اسلام ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنی رعایا کا اتنا زیادہ خیال رکھا کہ وہ رات کو سوئی ہوئی ہوتی تھی اور آپ رات کو گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن گلیوں میں قافلہ آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے عبد الرحمن، آج ان قافلوں کا ہمیں پتہ کرنا چاہیے، آج رات ان کا پہرا دینا چاہیے تاکہ کوئی چور ڈاکو یا کوئی اور بدماش ان کو پریشان نہ کر سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے والوں کا چکر لگا کر ایک جگہ بیٹھ گئے تاکہ ان کا خیال کیا جا سکے۔ آدھی رات کے وقت ایک ماں کا بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ اپنے بچے کو چپ کرواؤ، یہ کیوں رو رہا ہے؟ تھوڑی دیر بعد بچہ دوبارہ رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کہا کہ آپ اپنے بچے کو چپ کروائیں، یہ کیوں رو رہا ہے؟ اسی طرح کافی دفعہ بار بار انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے بچے کو چپ کیوں نہیں کروا رہی؟ یہ رو رہا ہے، کیا اسے کوئی تکلیف ہے؟ یہ بار بار کیوں رو رہا ہے؟ اس عورت نے کہا، میں اس کو اپنا دودھ نہیں پلا رہی اس لیے یہ رو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم اسے دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ تو اس نے کہا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک وظیفہ نہیں لگاتے جب تک بچے کا دودھ نہ چھڑوا لیا جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس بچے کی کتنی عمر ہے؟ اس عورت نے کہا، یہ 7 ماہ کا ہے، حالانکہ قرآن نے کہا ہے 2 سال تک دودھ پلاؤ۔ اس بات پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے پریشان ہوئے کہ مسجد نبوی میں چلے گئے، صبح کی اذان دی اور سیدنا عمر فاروق نماز میں قرآن پڑھتے جا رہے تھے اور آپ نماز میں ساتھ ساتھ روتے جا رہے تھے۔ آپ نماز میں اتنا روئے کہ قرآن پڑھنے کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی۔ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، اے مدینے والو سن لو، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں، کتنے بچوں کو بھوکا رکھا ہے، میں نے 2 سال سے پہلے معصوم بچوں کے وظیفے مقرر نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ سب لوگ سن لیں، اب جس کے گھر میں بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے اس بچے کا وظیفہ مقرر ہو جایا کرے گا۔ اس طرح خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رعایا کو پورے حقوق دے رکھے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر جس راستے سے گزر جاتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور ہمارے حکمرانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔